السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عثمان بن عفان کے ایمان لانے کا واقعہ سنایا۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص کس طرح ایمان لائے، کیا وجوہات تھیں اور کس طرح انہیں یقین آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زبانی وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی میں وہاں جاتا اسکلان بن واقف حمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا، اور جب بھی میں اس کے ہاں جاتا وہ مجھ سے یہی سوال کیا کرتا تھا کہ کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے کہ جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا کہ نہیں، ایسا اب کوئی شخص ابھی تک تو ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا اور آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ میں اس سال پھر یمن گیا تو اسی کے یہاں ٹھہرا، یعنی اپنے دوست واقف حمیری کے مکان میں ٹھہرا۔ اس نے مجھ سے پھر وہی سوال کیا، تب میں نے اس سے بتایا کہ ہاں، ان کا ظہور ہو چکا ہے اور ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی ایماندار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے انہیں بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اسی خاندان سے تھیں، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جب اسلام لائے تو اور ان کی والدہ کو ان کے ایمان لانے کا جب پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئیں اور انہیں ان کے ایمان لانا بہت ناگوار گزرا، بہت برا منایا انہوں نے۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے، ان کی کوئی بات نہ ٹالتے تھے اور ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، آپ بالکل ایسا ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جواب سن کر والدہ نے کہا، میں تو خدا کی قسم اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ محمد کے لائے ہوئے پیغام اور اس کے دین کو تم کفر نہیں کہو گے اور اپنے بتوں اصاف اور نائلہ کو جا کر چھوؤ گے نہیں، انہیں ہاتھ نہیں لگاؤ گے جب تک، اس وقت تک میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ اس وقت کے مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے اور یہ ان کے لیے بڑا مقدس کام ہوا کرتا تھا۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم ماں، تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس ایک اور زندگی ہوتی اور وہ سب کے سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہو جاتی، تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نہ چھوڑتا، اور اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی دین کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا، تاہم اس نے اب ایک اور کام کیا، دروازے پر آ گئیں اور چیخ چیخ کر شور مچانے لگیں کہ کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اپنے
تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا میں تمہارے گھر کا رخ کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئی اور اس نے پیغام بھیجا کہ تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے۔ اب گھر والوں نے پیار اور محبت سے سمجھانا شروع کیا، پیار اور محبت سے ان کو ان کے دین سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ ان کی والدہ اور ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی تھیں، دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد تو ان کی والدہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی اور وہ بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گئیں اور ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آخر عامر رضی اللہ عنہ تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ عنہ کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر کے چاروں طرف لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیوں جمع ہے تو اس نے بتایا، یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا، جب تک وہ بتوں کی پوجا نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم ماں، تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ بھی نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہ اپنے دین محمدی پر ڈٹے رہے اور انہوں نے دین محمدی کو نہ چھوڑا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے اور بھی بہت سے صحابہ ایمان لے آئے، جن میں حضرت طلحہ تمیمی رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد مزید کون کون سے صحابہ ایمان لائے اور کیسی کیسی انہوں نے مشکلات اور تکالیف کو دیکھا اور برداشت کیا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا کیا اور دین اسلام کا تحفہ ہم لوگوں کو عنایت فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔